ہلو السلام علیکم۔ تو آپ کو میں آج حضرت بہلول دانا اور جنید بغدادی کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار جنید بغدادی بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ان کے ساتھ تھے، تو حضرت شیخ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول دانا کا پتہ معلوم ہے، کہاں ہوتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کے کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی، تو انہوں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک صحرا میں بہلول دانا کو ڈھونڈ نکالا، تو اس کو اپنے ساتھ لے کر ان کے سامنے پہنچے۔ تو جب شیخ بہلول دانا سے ملنے ان کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ بہلول دانا سر کے نیچے اینٹ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ جب شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے کہا میں ہوں جنید بغدادی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی وہ جنید بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں بتاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، میں کوشش تو کرتا ہوں۔ تو بہلول نے ان سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ تمہیں اپنے کھانے کا طریقہ تو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مجھے معلوم ہے، بسم اللہ پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا چھوٹا نوالا بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ کھاتا ہوں، اور دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں پھر الحمدللہ کہتا ہوں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانا ختم ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول دانا کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا اور کہا تم انسانوں کے پیر مرشد بننا چاہتے ہو، اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا حضرت یا حضرت یہ شخص دیوانہ ہے۔ حضرت جنید نے کہا ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹ دیتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، مجھے اس سے کام ہے۔ اب بہلول دانا ایک ویرانے میں جگہ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب جب شیخ ان کے پیچھے پہنچے تو بہلول نے پھر ان سے یہی سوال کیا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ہوں شیخ بغدادی، میں کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول دانا نے کہا تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو؟ تو تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، تم گفتگو کے آداب تو جانتے ہوگے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں میں بالکل جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ کہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، میں بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہوں۔ تو کہا کہ میں اتنی اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ ایسی بات نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے ذہن میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ حضرت جنید بغدادی نے گفتگو سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ بہلول دانا نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کے آداب بھی معلوم نہیں ہیں۔ تو پھر شیخ سے ایک طرف منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ اب مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ اب مریدوں نے کہا حضرت یہ شخص دیوانہ ہے، اب دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا مجھے اس سے کام ہے۔ اب وہ پھر آگے جانے لگے تو بہلول دانا تو پھر حضرت جنید بغدادی ان کے پیچھے ہو لیے۔ مریدوں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص دیوانہ ہے؟ جب وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں تو بہلول دانا نے آپ کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب تو معلوم نہیں ہیں، تمہیں سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا؟ اب شیخ نے کہا جی مجھے بالکل معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ کہ تم کیسے سوتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے جب فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ شیخ نے سونے کے وہ آداب انہیں بتائے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیمات سے معلوم ہوئے ہیں۔ بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا کہ اور انہوں نے کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تو مجھے سکھا دے۔ کچھ دیر بعد بہلول دانا نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں یہ سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے، اور اگر حلال میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے سختہ کہا جزاک اللہ۔ تو پھر اس کے بعد حضرت بہلول دانا نے کہا گفتگو کرنے سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور جو بات کہی جائے وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض دنیاوی غرض سے ہوگی، دنیاوی مطلب سے ہوگی، تو وہ خواہ کتنے ہی اچھے طریقے سے کہی جائے تو تمہارے لیے وہ وبال جان بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اور پھر سونے سے متعلق بتایا، کہا کہ جو کچھ تم نے سونے کے متعلق بتایا وہ بھی اصل مقصد نہیں ہے، اور کہا جب تم سونے لگو تو تمہارا دل حسد، بغض اور کینہ سے خالی ہو، اور تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔
بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امید کرتے ہیں آج کا واقعہ آپ کو کچھ سکھائے گا، کچھ بتائے گا۔ اگر میری بات اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائے گا۔ اللہ حافظ۔